السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے کہ ہم بجری پیرٹس کی کالونی میں کون کون سے برڈ بجری پیرٹس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، میں نے اپنی کالونی کے اندر زیبرا فنچ، ڈیمن ڈاو اور گرین فشر اپنے بجریز کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ سے یہ اچھی بریڈ بھی کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ بجری پیرٹ جو ہیں وہ بہت فیٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ میں نے ان سب کو کیسے مینج کیا ہوا ہے، ان کو کیسے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ میں آپ کو اپنی کالونی کا پورا ویو دکھا رہا ہوں۔ مین بات یہ ہے کہ ان کو رکھنا کیسے ہے، کہ یہ کیسے اپنی کالونی میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ تو بھائی، اس کا ایک چھوٹا سا پروسیس ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو ایک طریقے سے ایک اچھے پروسیس کے ساتھ کیا جائے تو وہ پھر ہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو ایسے نہیں کہ بس سارے برڈ مکس پکڑے اور پکڑ کے ایک کالونی میں چھوڑ دیے تو آپ سمجھے گے کہ یہ اچھی بریڈ کر لیں گے اور اچھی طریقے سے اپنی گھونسلے میں، اپنی مٹکی میں یا اپنے باکس میں مینج کر لیں گی، تو یہ غلط بات ہے۔ ان کو رکھنے کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کبھی بھی اپنی کالونی میں ایک کالونی میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ برڈز نہیں رہ سکتے، کیونکہ سب سے زیادہ فیٹ جو کرتے ہیں برڈز وہ ہیں بجری پیرٹ۔ تو مین ایشو بجری پیرٹس کا آتا ہے کہ بجری پیرٹس کے ساتھ زیبرا فنچ کو کیسے رکھیں اور ڈیمن ڈو کو کیسے رکھیں یا گرین فشر کو کیسے رکھیں۔ تو آپ کو میں نے اپنی کالونی کا پورا ویو دکھایا ہے کہ میرے برڈز یہ کیسے رہ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مٹکی سامنے ایک نظر آ رہی ہے جس کے اندر میری زیبرا فنچ نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے اور اپنی نیسٹنگ کی ہوئی ہے اور اپنی ایگ لینگ کر رہی ہیں اور بڑی اچھی بریڈ کر رہی ہیں۔ اسی طرح آپ کو ایک اور مٹکی نظر آ رہی ہوگی جس مٹکی میں بجری پیرٹ ہیں اور وہ بریڈ کر رہی ہیں۔ میری بجری پیرٹس کی فیمیل جو ہے وہ مٹکی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہ بہت اچھی بریڈ کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے میری جو ڈیمن ڈو ہے وہ بھی بڑی اچھی بریڈ کر رہی ہے، لیکن ڈیمن ڈو کے ایک ایشو آ رہا تھا کہ جو بھی برڈ فلائنگ کرتا ہوا ان کے جا کے نیسٹ کے اوپر بیٹھ جاتا تھا تو وہ ڈر جاتی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے سامنے ایک کیج ہینگ کیا ہوا ہے اپنی کالونی کے اندر، لیکن اس کا ڈور میں نے اوپن چھوڑا ہوا ہے۔ اور میری جو ڈیمن ڈو ہے وہ اس کے اندر نیسٹنگ کر کے اپنی ایگ لینگ کرتی ہیں۔ تو بھائی، یہ پروسیس کیسے کمپلیٹ ہوتا ہے، یہ کیسے کامیاب ہوتا ہے تجربہ، تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے کامن بجری جو سمپل بجری ہوتا ہے وہ نہیں لینی۔ اگر آپ بجری کی کالونی بنا رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے جہاں آپ نے کامن بجری کے 10 سے 12 پیئرز رکھے ہیں وہاں آپ کنگ سائز بجری کے 5 پیئر رکھ لیں۔ بے شک کم رکھ لیں لیکن کنگ سائز بجری لیں، کیونکہ کنگ سائز بجری جو ہے وہ زیادہ فیٹ نہیں کرتا ہے اور کنگ سائز بجری جو ہے وہ دوسرے برڈ کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے جب بھی کوئی بجری پیرٹس لینے ہیں تو کنگ سائز بجری پیرٹس لیں، اگر آپ کالونی میں کمبائن ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو ویورز، آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی کالونی میں بجری پیرٹس کو چھوڑنا ہے، اور بجری پیرٹس کو چھوڑنے کے بعد آپ نے 20 دن تک اپنی کالونی کے اندر کوئی اور برڈز نہیں چھوڑنے۔ اور جب بجری پیرٹس اپنی مٹکی کو سلیکٹ کر لیں، وہ اگر کالونی میں آپ چھوڑ رہے ہیں تو کالونی میں چھوڑنے کے 20-25 دن کے اندر ہی بجری پیرٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنی مٹکی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور جب اپنی مٹکی کو یہ سلیکٹ کر لیں تو پھر اس کے اندر آپ زیبرا فنچ کو چھوڑ دیں، اور زیبرا فنچ کا جو نیسٹنگ مٹیریل ہے وہ بھی آپ اپنی کالونی کے اندر رکھ دیں، تاکہ
جو زیبرا فنچ ہے وہ بھی اپنی مٹکی سلیکٹ کر کے اس میں اپنی نیسٹنگ کر لے۔ تو آپ میری ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ میری زیبرا فنچ نے ایک مٹکی کے اندر بہت اچھی نیسٹنگ کی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح اس کے بعد آپ اس کے اندر چھوڑ دیں ڈیمڈ ڈاو، اور ڈیمڈ ڈاو کو چھوڑتے وقت ایک بات کا خیال رکھیں کہ ان کے لیے جو چھنی ہے وہ کس جگہ ایسی جگہ ہینگ کریں جہاں دوسرے برڈز آ کے ان کی چھنی کے اوپر نہ بیٹھیں، کیونکہ اگر کوئی اور برڈ ڈیمڈ ڈاو کی چھنی کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے تو ڈیمڈ ڈاو جو ہے وہ پھر بریڈ نہیں کرتی ہے، وہ بار بار ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے اور وہ بریڈ نہیں کرتی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسی طرح میں نے اپنی زیبرا فنچ اور ڈیمڈ ڈاو کو دوسرے برڈز کے سے ڈسٹربنگ سے بچانے کے لیے میں نے ایک کیج اپنی کالونی کے اندر ہینگ کیا ہوا ہے۔ اس کیج کے اندر میں نے ڈیمڈ ڈاو کے لیے چھنیاں لگائی ہوئی ہیں، اور میری ڈیمڈ ڈاو جو ہے ان چنیوں کے اندر بریڈ کر رہی ہے، اور ماشاءاللہ سے بڑی اچھی بریڈ آ رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کیجز کے اندر دوسرے برڈز ان ہی نہیں ہوتے، جاتے ہی نہیں ہیں سوائے ڈیمڈ ڈاو کے۔ اور جب ڈیمڈ ڈاو بھی اپنی نیسٹنگ کر لے، اپنی چنی کو سلیکٹ کر کے اپنی نیسٹنگ کر لے، تو اس کے بعد آپ اس میں چھوڑ دیں گرین فشر۔ اگر آپ گرین فشر چھوڑنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے آپ نے گرین فشر کا اڈلٹ پیئر نہیں لینا، پٹھوں کا پیئر لینا ہے۔ جو ارلیئر کے پٹھے ہوں وہ آپ نے پیئر لینا ہے۔ ارلیئر کے پٹھے وہ ہوتے ہیں جو سیزن کی پہلی بریڈ ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو آپ نے ارلیئر کی ہی پٹھے لینی ہیں۔ ارلیئر کے پٹھے چھوڑنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو وہ سائز کافی اچھا ہوتا ہے ان کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس نیکسٹ ایئر میں بڑی اچھی بریڈ کرتے ہیں۔ تو آپ نے ارلیئر کے گرین فشر کے پٹھے لینے ہیں، اور پٹھے لے کے آپ پھر اس کالونی میں چھوڑتے ہیں۔ آپ ایک چھوڑنا چاہتے ہیں، دو پیئر چھوڑنا چاہتے ہیں، جتنے بھی چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے فشر کے پٹھے ہی چھوڑنے ہیں، نہ کہ اڈلٹ پیئر چھوڑیں۔ تو پٹھے چھوڑنے سے وہ پھر ایک دوسرے سے فائٹ نہیں کرتے ہیں، کسی اور برڈز کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں، نہ زیبرا فنچ کو، نہ ڈیمڈ ڈاو کو، اور نہ ہی بجری پیرٹس کو۔ اور جب تک وہ اڈلٹ ہوتے ہیں تب تک وہ اپنی مٹکی یا اپنا باکس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، اپنے گھونسلے کی جگہ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور اتنی دیر میں آپ کے برڈز ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے جب بھی اپنے برڈز کو کمبائن رکھنا ہے، یعنی کہ بجری پیرٹس کے ساتھ کوئی اور برڈ رکھنا ہے، تو وہ اس حساب سے رکھنا ہے۔ اور یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ جو کنگ سائز بجری ہے اس کے ساتھ ہی آپ اور کوئی برڈز رکھ سکتے ہیں، اور کامن بجری کے ساتھ آپ بالکل کوئی اور برڈز نہیں رکھ سکتے، نہ زیبرا فنچ، نہ ڈیمڈ ڈاو، اور نہ ہی کوئی اور برڈ، کیونکہ جو کامن بجری ہوتے ہیں وہ جب بھی بریڈنگ کے لیے سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ دوسرے برڈز کو، کسی اور برڈز کو اپنی کالونی یا کیج کے اندر بالکل پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن جو کنگ سائز بجری ہے وہ دوسرے برڈز کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ تو ویورز، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر برڈز کے متعلق آپ کو کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہو تو چینل کے لنک پہ میرا ای میل آئی ڈی موجود ہے، اس میں مجھے میل کریں یا مجھے کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب بڑے اچھے طریقے سے دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو برڈز کے متعلق بریڈنگ کے حوالے سے کوئی ٹپس چاہیے تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو کمنٹ میں ہی بریف کر دوں گا، اور انشاءاللہ آپ کے برڈز بھی بڑے ہیلدی اور ایکٹیو رہیں گے۔ تو ویورز، اللہ حافظ۔